اور کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں مانگنے میں، کیونکہ اگر میں کسی سے ایک سے مانگ کے 10 بندوں کو میں علاج فری کر رہا ہوں تو میں ایک شرمندہ ہو رہا ہوں نا کسی سے مانگ کے، وہ 10 تو شرمندہ ہونے سے بچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یوں دینے والا بنایا ہے، یوں لینے والا نہیں بنایا، تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ میں چودھری سعید احمد صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ جذبہ دیا۔ ڈاکٹر بختیار کیانی صاحب کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے کہا کہ الحمدللہ اگر آپ ابھی سے اس کام میں چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ایسے راستے دکھانے ہیں۔ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک اس کام میں مجھے کامیابی عطا کرنا جب تک تجھے لگے کہ میرے دل کے اندر خیانت نہیں ہے۔ جو مجھے مل رہا ہے میں ایمانداری سے حقداروں تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میں روز محشر اس چیز کا حساب نہیں دے سکوں گا کہ کسی نے مجھے امانت دی ہو اور میں نے اس میں خیانت کی ہو۔ السلام علیکم، حسن خدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محمود الحسن۔ ایک آس ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ یہ بڑے پیارے بھائی نعیم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی دور سے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کام کو دیکھا ہے، ہمارے کام کو سراہا ہے لوگوں کے لیے، اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ بتائیں خدمت خلق کے حوالے سے آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر کے بھی، الحمدللہ ان کے ساتھ پرانا ہی رہنا ہے، اور آج فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل بھی وزٹ کیا الحمدللہ، تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو ان کا کام دیکھ کے، ان کی وہ خدمت خلق کا جو جذبہ دیکھ کے، وہ اس سے میں بہت متاثر ہوں۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ ان کا اپنا ذاتی ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ اچھا اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایکسپرٹ ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے ان کے پاس الحمدللہ، جو غریبوں کی فری امداد کریں اور فری ان کا علاج کریں الحمدللہ۔ اسی طرح کسی غریب کی شادی کروانی ہو تو کسی کا جہیز اکٹھا کرنا ہو، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہے الحمدللہ۔ تو یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب کی ماشاء اللہ بڑی خدمات ہے، اور غریبوں کے لیے خاص طور پہ، جن کا آسرا کوئی نہیں ہوتا، جن کا رہنے کو بستر نہیں ہوتا اور چھت نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر صاحب ان کے لیے بھی ماشاء اللہ الحمدللہ بھرپور کوشش کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام حکومتی اداروں سے اور اوورسیز پاکستانی سے اسپیشلی کہ وہ آئیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ تو کچھ لوگ چھپ کے بھی کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا۔ تو مقصد دکھاوا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے آج کل کے دور کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو، کہ اگر ایک جو سیلیبریٹی ہے، جیسے آپ عمران خان کو لے لیتے ہیں، جیسے آپ میاں شہباز شریف صاحب کو لے لیتے ہیں، جیسے آپ شاہد خان آفریدی، ماشاءاللہ شاہد خان آفریدی بھی اپنی فاؤنڈیشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ حسن خدمت فاؤنڈیشن کی خدمات، غریبوں تک راشن پہنچانا، میری جو بہن مائیں بیوہ ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتی غربت کی وجہ سے، ان کو جہیز کے سامان میں مدد کرنا، اور الحمدللہ شہین میڈیکل کمپلیکس حسن خدمت فاؤنڈیشن کا ہی اپنا ہاسپٹل ہے۔ کوئی احسان نہیں کر رہے، احسان کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ سب آپ جیسے بھائیوں سے ہو رہا ہے۔ ہم اکیلے نہیں کچھ کر سکتے، انڈیویجول میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ 1 2 3 4 5، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ جیسے بھائی ملتے ہیں، جب نعیم صاحب جیسے بھائی ملتے ہیں، ابھی مجھے آپ بتا رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی بھی کچھ رشتہ دار ہیں آپ کے، ماشاءاللہ میں نے بڑی تعریف سنی ہے ان کی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا فلاحی کام کرتے ہیں، اس نیک کام میں ہمیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے، اور کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں مانگنے میں، کیونکہ اگر میں کسی سے ایک سے مانگ کے 10 بندوں کو میں علاج فری کر رہا ہوں تو میں ایک شرمندہ ہو رہا ہوں نا کسی سے مانگ کے، وہ 10 تو شرمندہ ہونے سے بچ رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں اوورسیز پاکستانی بلکہ اپنے رشتہ داروں سے بھی کچھ ضرور کہیں۔ ماشاءاللہ سسٹر ہیں تو وہ ادھر کینیڈا میں ماشاءاللہ سیٹل ہیں، تو میرے بہنوئی ہیں، بھانجے بھانجی ہیں الحمدللہ، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی پاکستان آئے، بلکہ آپ وزٹ کریں یہاں پہ آ کے انشاءاللہ، تو آپ کو بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھے لیول پہ غریبوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع ما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تعلیمات اس کے مطابق نہ لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میں لایا ہوں، تو انہوں نے تو غریب کی خدمت کی، انہوں نے بات ہی غریب کی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کا درد اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں بھیجا ہم آئیں، کھائیں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اور موت کی آغوش میں جا کے چلے جائیں، اور قبر کی آغوش میں جا کے ایک سکون کی نیند سوئیں۔
سکون کی نیند اس وقت ہوگی، یاد رکھیے گا، جب ہم خداوند تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہم مدد کریں گے۔ اگر ہمیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یوں دینے والا بنایا ہے، یوں لینے والا نہیں بنایا، تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ان لوگوں سے آپ درد غربت کا جانیں جن لوگوں کے پاس گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ اب ایک مزدور مزدوری کرنے والا ہے، 500 سے 700 روپے وہ مزدوری کماتا ہے، وہ میرے ہاسپٹل میں آتے اور منیمم بھی اس کا بل بن جائے 2000، بتائیں مجھے وہ کہاں سے پے کرے گا؟ وہ تو 500 روپے مزدوری لینے والا ہے اور 1500 2000 یہاں بل بنا ہے، تو وہ پہلے 3 سے 4 دن مزدوریاں کرے، اس کے بعد آ کے یہاں سے وہ علاج کروائے۔ اور میں نے یہاں اتنے بارہا کیس دیکھے ہیں کہ جو بیچارے اس وجہ سے ہاسپٹل میں میرے نہیں آتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو میں انہیں یقین دہانی کرواتا ہوں، باقاعدہ ان کا ہم ڈیٹا رکھتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہ آپ بالکل بے فکر ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور جب تک اللہ نے چاہا اس فاؤنڈیشن کو چلتے رہی تب تک اس ہاسپٹل میں ان کا علاج فری ہے۔ محمد کے غلاموں کا او کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، ارے جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا سکتی ہے۔ اور میں تمام بھائیوں اور دوستوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ شہین میڈیکل کمپلیکس حسن خدمت فاؤنڈیشن کے تھرو اس ہاسپٹل میں جتنے بھی غریب اور مستحق افراد ہیں وہ آئیں، انشاءاللہ ان کا علاج فری کیا جائے گا۔ اور یہ میں ایک شخص کیمرے پہ نظر آ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں ایک ہی اس کام کو چلا رہا ہوں، بلکہ اس کیمرے کے پیچھے بیٹھے انسان اور اس کیمرے کے ارد گرد بیٹھے وہ انسان جو نظر تو نہیں آ رہے لیکن اس نیک کام میں بھرپور میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی میڈیسن بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی میڈیسن پرچیز کر کے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں ضرور ڈونیٹ کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ تمام چیزوں کو سوشل میڈیا لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شریعت میں بھی یہ اجازت ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں کسی ایک دو کے لیے تو آپ بالکل چپ کے کریں کہ ایک ہاتھ کو خبر ہو دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، لیکن جب آپ ایک فلاحی کام کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ جو آپ نے اماؤنٹ دی ہے یا جو آپ نے ڈونیشن دی ہے، جس ذریعے سے دی ہے، وہ الحمدللہ آپ کی صحیح اور حقدار لوگوں تک پہنچی ہے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اور یہاں پہ پھر میں ایک بار اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی اپنے نعیم بھائی کے رشتہ داروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحبان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس ہمارے فلاحی کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اگر وہ یہاں ساتھ دینے کے بعد ان کے دل کو اطمینان پہنچے اور انہیں ان کا ضمیر کہے کہ جہاں آپ نے جو چیز دی ہے وہ صحیح اور ان حقداروں تک پہنچی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر ان کا ضمیر جھنجھوڑے انہیں اور ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ ہمیں ڈونیشن دیں تو وہ بالکل ہمیں نہ دیں، کیونکہ دل کی بات اور ضمیر کی بات سب سے پہلے سننی چاہیے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اور یہاں پہ الحمدللہ میں چودھری سعید احمد صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ جذبہ دیا، ڈاکٹر بختیار کیانی صاحب کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ الحمدللہ اگر آپ ابھی سے اس کام میں چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ایسے راستے دکھانے ہیں۔ اور یقین مانے، مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ میں اس فلاحی کام میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک اس کام میں مجھے کامیابی عطا کرنا جب تک تجھے لگے کہ میرے دل کے اندر خیانت نہیں ہے،
جو مجھے مل رہا ہے میں ایمانداری سے حقداروں تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میں روز محشر اس چیز کا حساب نہیں دے سکوں گا کہ کسی نے مجھے امانت دی ہو اور میں نے اس میں خیانت کی ہو۔ لیکن الحمدللہ میرا یقین، میرا ضمیر، میرا دل مطمئن ہے، اور جب تک میرا ضمیر، میرا دل مطمئن رہے گا تو میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو